الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون
ولا يدخلون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون قالوا فما بال الطعام قال رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس رواہ مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا یہ ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں میرے نہایتی قابل قدر دوستو بھائیو عزیزو آپ سبھی حضرات کو الحمدللہ بخوبی معلوم ہے کہ کسی مجبوری پریشانی یا بیماری کی وجہ سے ہمارے برادر محترم استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب رحمۃ اللہ رحمہ اللہ دامت برکاتہم العالیہ زندوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے اور مردوں کو بھی رحمت کی ضرورت ہے تو ان کے آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے مجھے حکم دیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں
سابقہ روٹین کے مطابق اور آپ حضرات سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جو میں نے آپ کے ہاں یہاں پڑھایا تھا 2001 میں پڑھایا تھا، اور 2001 سے لے کر اب تک میری ناقص معلومات کے مطابق جمعہ کے اندر ان کے حضرت کی عدم موجودگی میں ہی بیان کرتا آ رہا ہوں۔ اور آپ حضرات الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ حضرت کے بہت اونچے بیان، بہت علمی بیان کے مقابلے میں مجھ طالب علم کی باتوں کو بھی آپ سنتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس حوصلہ افزائی کا بدلہ عطا فرمائے۔ میں نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ان ایمان والے بندوں کے لیے، مخلصین کے لیے، موحدین کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات والی یہ آیات ہیں کہ اللہ اپنے موحدین بندوں کو، صحیح العقیدہ بندوں کو، جو شرک اور کفر سے ان کا عقیدہ عمل مبرہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی انعامات ملتے ہیں اور آخرت کے اندر تو بے بہا حساب و کتاب اور اجر اور ثواب میرا رب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لہم اجر غیر ممنون، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ایمان والے بندوں کے لیے میرے رب نے کیا کچھ انعامات رکھے ہیں، جس غلطی میں بھی مبتلا ہوں، اور آج ہمارے بیان کرنے والے، سیدھی سی بات ہے، علماء بھی اس غلطی کے اندر مبتلا ہے کہ قرآن مقدس میں جتنا تذکرہ عذابوں کا کیا گیا ہے، جہنم کا کیا گیا ہے، خوفناک قسم کے عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان ایمان والے بندوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کی بھی حد کر دی ہے قرآن پاک کے اندر بیان کرنے میں، لیکن عموماً اس کو کم بیان کیا جاتا ہے۔ کرنے والے کرتے ہوں گے، حالانکہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھنا، اسے بیان کرنا، اسے آگے پہنچانا ہر مسلمان جو قرآن حدیث سے کچھ واقف ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بھی مخفی اور چھپا کے نہ رکھے، ساری کی ساری آیات کا ترجمہ، تشریح اور وضاحت اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے سب کچھ بتائے۔ اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ جنت اور جہنم اور اس کے عذابوں اور جنت کی نعمتوں پر ایمان رکھنا واجب، فرض اور ضروری ہے، عقائد میں شامل ہے۔ اور آج ہمارا سلوک جنت کی نعمتوں کے ساتھ ایسے کہ جیسے یہ معاذ اللہ کوئی گپ شپ ہو، ویسے یوں، حالانکہ اللہ قرآن پاک میں وعد اللہ حقا، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے، کون پورا کا، من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کی وفا کرنے والا، پورا کرنے والا اور کوئی نہیں۔
تو یہ وعدے نہیں ہیں جنت کی نعمتوں کے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے یہ نعمتیں ان کو آخرت میں جنت میں عطا کروں گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی پہلی سورہ الاحقاف شریف کی ہے، اس کے آخری آیات ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ ایمان مجموعہ عقائد کے ماننے کا نام ہے، ایک چیز کا نام نہیں۔ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری ایمانیات ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمانیات میں ہے نا، ان سب پر ایمان لانا ہر مسلمان کی قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق فرض ہے اور لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو، جنت پر اور اس کی نعمتوں پر بھی ایمان، جہنم اور اس کے عذابوں پر بھی ایمان۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس کو قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام کا عمل جس کی تصدیق کرتا ہو، عمل صالح وہ ہے۔ جو میں نے اور آپ نے اپنی طرف سے عمل صالح بنایا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ عمل صالح نہیں ہے جس پر مہر ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی اور حدیث کی، صحابہ کرام کے عمل کی، جو وراثتاً میرے اور آپ تک دلائل کے ساتھ، پوری حقانیت کے ساتھ میرے اور آپ تک وہ عمل پہنچا ہو، وہ عمل صالح ہے۔ منمانی نہیں چلتی یہاں، نہ نماز کے اندر، نہ روزے کے اندر، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عقائد کے اندر، نہ اعمال کے اندر، بالکل ٹو دا پوائنٹ، حرف بحرف، قدم بقدم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اس طرز عمل پر چلنا، ہٹنا نہیں ہے اس سے، سرے منہ بھی اگر دائیں بائیں ہو جائے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سیدھا راستہ بس یہی ہے، اس سے ذرا ہٹے نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل سبیل کی جمع ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تم نے اپنایا، فتفرق بکم عن سبیلہ، اس اللہ والے راستے سے ہٹ جاؤ گے، علیحدہ ہو جاؤ گے، پھر سیدھے جہنم میں جاؤ۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ان ایمان والے بندوں کے لیے، ان اعمال صالحہ کرنے والے بندوں کے لیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں جائیں، جنت الفردوس وہ ہے کہ جو سب سے جنتوں کے بیچ کے اندر ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میرے لیے اپنے رب سے جنت الفردوس مانگو، مقام وسیلہ مانگو، مقام اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔
جنت الفردوس سب سے اعلیٰ. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو صحیح موحدین ہیں، شرک اور کفر کی آلودگی سے بچے ہوئے ہیں اور اعمال بھی ان کے ٹھیک ہے اور درست ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس، کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنت نہیں ہے، جنات ہے. جنت واحد ہے، جنات جمع ہے. ان کے لیے فردوس کے ایک نہیں کئی باغ ہوں گے جن کی گنتی ہے ہی نہیں. کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اور یہ جنت الفردوس کا ان کو ملنا، یہ میرے رب کی طرف سے مہمانی ہے، ضیافت ہے، ضیافت. جنت اور اس کی نعمتیں ایمان والے بندوں کے لیے، موحدین کے لیے، صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے. بار بار میں یہ لفظ دہرا رہا ہوں، مشرک کے لیے کوئی جنت کی نعمت نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے، نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جہنمی جنت والوں کو اللہ کا ایسا منظر بنا دیں گے نا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، حالانکہ وہ جہنم میں ہیں اور وہ جنت میں ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ایسا منظر بنانا؟ بھائی کوئی مشکل نہیں. ایسا منظر بنائیں گے کہ ان کو سامنے جہاں عذابوں کے اندر تڑپتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ ان کو دیکھیں گے جنت کی نعمتوں کے اندر، باغ و بہار کے اندر، تاکہ ان کی حسرت اور بڑھے. یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا کہ ہمیں یہ نعمتیں نہیں ملی اور ان کو مل گئی ہیں، ان کی حسرت اور بڑھے. یہ بھی ایک مستقل عذاب ہے. تو وہ جہنمی جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء. فیض کا لفظ اسی سے نکلا ہے. اللہ کے بندو عربی کے قریب آؤ، قرآن کے قریب آؤ، حدیث کے قریب آؤ، تمہیں ساری باتوں کا علم انشاءاللہ ہو جائے گا. ان افیضوا علینا، فیض یعنی پلٹنا کسی چیز کا، دینا، عطا کرنا. ان افیضوا علینا، ہمارے اوپر یہ پانی اور یہ روزی اور یہ کھانا پینا ہمارے اوپر ڈالو. ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، تم تو کھا رہے ہو، مزے لے رہے ہو، کچھ ہمیں بھی دو. دنیا کے اندر پڑوسی ہونے کے لحاظ سے، رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے تمہیں ست کرتے تھے، آؤ جی آپ بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ، پینے میں شریک ہو جاؤ. لیکن آج تم لوگ ہمیں ست بھی نہیں کر رہے، کہہ بھی نہیں رہے. خدا کے لیے کچھ تو پانی کا ایک قطرہ ہی ہمارے لیے انڈیل دو، ڈال دو. ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے رزق کے طور پر جنت کی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کوئی قطرہ تو ہمیں بھی تو دے دو. تو جواب کیا آئے گا جنتیوں کا ان جہنمیوں کو؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان نعمتوں کو ان کافروں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. کافر، اللہ کی قرآن کی تکذیب کرنے والے، بے ایمان، مشرک اور کافر، لا يدخلون الجنت، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. ایسے داخل ہونا ان کا ناممکن ہے جیسا کہ سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ کا داخل ہونا مشکل اور ناممکن. تو یہ نعمتیں صحیح العقیدہ موحدین حضرات کے لیے ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے نعمتیں ہیں یہ جنت اور اس کی نعمتیں جتنی بھی ہیں. کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں. ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، ایک کھانے کا
لقمہ ان کو نہیں مل سکے گا. وہ جہنم کے اندر ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم. ان کے لیے کھانا ہوگا زقوم کا درخت، تھور کا درخت. یاد رکھیں کہ دنیا کے یہ جو زہر ہے یا برے درخت ہیں یا اچھے ہیں، یہ صرف نام کی شراکت ہے، حقیقت کی شراکت نہیں. یاد رکھیں، نام کی شراکت ہے. اس کے علاوہ ہم سمجھ بھی نہ پاتے اگر اس حقیقت کو رب تعالی بیان کرتے اس کی کیفیت کو. تو یہ جہان جو ہے بڑا محدود ہے، اس کے اندر وہ باتیں ہمیں سمجھ بھی پوری طرح نہ آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے دنیاوی چیزوں کا نام لے کر ہمیں سمجھایا. تو ان کا کھانا تو زقوم کا درخت ہوگا، ان کا پینا تو کھولتا ہوا پانی ہوگا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. بتھا بتھا کر زور زور کے ساتھ پانی ان کو پلایا جائے گا، پئیں گے نہیں، پلایا جائے گا. آپ سمجھتے ماشاءاللہ اردو دان. ایک ہوتا ہے خود پینا، ایک ہوتا ہے پلایا جانا، یہ مجہول ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا گرم پانی بزور ٹھونسا جائے گا ان کے منہ میں، ان کو پلایا جائے گا. جب وہ پئیں گے پیٹ میں پہنچے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دے گا. اور حدیث میں آیا کہ پخانے کے راستے سے ساری انتڑیاں ختم. لیکن یہ نہ سمجھو کہ عذاب ختم. دوسری جگہ قرآن کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی ان کی چمڑیاں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی رب اور لگا دے گا. ان کی انتڑیاں بھی سب کچھ ختم، دوبر کے راستے سے نکل جائیں گی. دوبارہ رب تعالیٰ کے لیے کن فیکون کا مالک ہے میرا مالک، پھر اسی طرح ان کا پیٹ ہو جائے گا، پھر گرم پانی پئیں گے. یہ ان کے ساتھ عذاب ہوتا رہے گا. لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب چکھتے ہی رہیں، چکھتے ہی. کیونکہ کافر کے لیے تو ابدی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے. جیسے جنتیوں کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اسی طرح کافروں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. قرآن بھرا پڑا ہے خالدین فیہا، جہنمیوں کے بارے میں بھی، جنتیوں کے بارے میں بھی. جہاں بھی آپ کو تذکرہ ملے گا وہاں یہ لفظ آپ ضرور پڑھیں گے، خالدین فیہا. یہ کافر اور مشرک لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں. جنتیوں کے لیے بھی یہی فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں، ان میں اضافہ تو ہوگا، کمی نہیں کی جائے گی. ان انعامات میں اضافہ تو ہوگا لیکن کمی نہیں کی جائے گی. اسی طرح کافروں کے لیے ان کے عذاب میں اضافہ تو ہوگا، کمی نہیں کی جائے گی. زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. زدنا زیادہ سے ہے، ہم بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، ڈبل ڈبل کر دیں گے. ضعفاً ضعفاً من النار، کئی گنا عذاب ان کا بڑھتے ہی چلا جائے گا. ان کا عذاب کم نہیں ہوگا اور ان کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی. ان کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ کی رضا بڑھتی جائے گی، اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی، اور کئی کئی نعمتیں اللہ مزید بڑھا دے گا. مگر جہنمی لوگوں کے لیے کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہوگا سوائے جہنم اور اس کے عذابوں کے. اس لیے فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے ایمان والوں کے لیے جنت فردوس ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ باقی جنتیں آس پاس ہیں، یہ ان کے بالکل بیچ میں ہے. ہر چیز کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. جیسے انسان کے وجود کے اندر اس کا دل اندر چھپا ہے،
خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت کے اندر، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ تو سوال ذہن میں آیا کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ وہ خود نکلنا چاہیں گے، فرمایا نہیں، لا یبغون عنہا حولا، جو ایک دفعہ جنت میں پہنچ جائے گا نا وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اتنی نعمتوں اور باغ و بہار کے اندر وہ کیوں نکلے جی؟ جو اے سی میں پلا ہو، جو اے سی میں رہ رہا ہو، باہر گرمی میں اس نے تھوڑا نکلنا ہے جی۔ لا یبغون عنہا حولا، نہ اللہ نکالیں گے نہ وہ خود نکلنے کی کوئی کوشش کریں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے گندے عقیدے پر جو کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے واپس آ جاتی ہیں روحیں، نیک لوگ دنیا کی زندگی حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ کے بندو قرآن کہتا ہے کہ نیک ہو، جو نیک بندہ ہے جنت کے اعلی مقام پر جب وہ پہنچ جائے گا اس سے وہ دنیا کی طرف آنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، نہ کوئی ارادہ کرے گا، نہ وہ نیت کرے گا، نہ کوئی اس پر عمل کرے۔ لا یبغون عنہا حولا۔ نعرہ تکبیر، عجیب بات ہے جی۔ دو حالتوں سے انسان خالی نہیں ہے، کھول کان کھول کے سن لو، یا وہ جہنمی ہے یا وہ جنتی ہے بھائی کوئی تیسری بات؟ مرنے والا یا وہ جہنمی ہے یا وہ جنتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنمی ہے تو خدا کے فرشتے اس کو جیل کے طور پر، جیل کے ملازم نہیں آنے دیتے جیلی کو باہر، تو اللہ کے فرشتے جو جہنم پر مقرر ہیں وہ اس کو باہر آنے دیتے ہیں؟ اس شکل میں بھی وہ باہر نہیں آ سکتا، اس کے اوپر پہرہ دار ہیں۔ علیہا 19 میرے اللہ نے فرمایا 19 فرشتے میں نے جہنم کے اوپر مقرر کی۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ گپ لگانے کی عادت نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ میں چل رہا ہوں، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ علیہا 19 سورہ مدثر 29واں پارہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر کیے۔ تو اگر بد ہے تو فرشتے اس کو وہاں سے ادھر نہیں آنے دیتے، اور اگر وہ نیک ہے تو نیکوں کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، نہ اللہ ان کو نکالیں گے نہ وہ خود نکلنے کی کوئی کوشش کریں گے۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں دنیاوی زندگی اور فلانی زندگی اور یہ اور وہ؟ برزخ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے، عرفہ زندگی ہے۔ ان کو اس دنیا کی ادنی زندگی کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ رب بھیجتا ہے نہ وہ خود آتے ہیں۔ لا یبغون عنہا حولا۔ دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہماری تربیت کرنے والا، ہمیں سب کچھ دینے والا، ماں کے پیٹ میں پالنے والا، دنیا میں پالنے والا، چھوٹے ہوتے ہوئے پالنے والا، نوجوان کرنے والا، بوڑھا کرنے والا، ساری زندگی 70-80 سال ہمیں کھلانے والا ربنا اللہ۔ جب انہوں نے زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا، اب ثم استقاموا، پھر اس توحید پر ڈٹ گئے، پھر اس پر انہوں نے استقامت کی، اس پورے دین پر ڈٹ گئے۔ ایک دفعہ جب الربنا اللہ کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، تو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کوئی عقیدہ بنایا، نہ کوئی عمل بنایا، کوئی اخلاق، کوئی معاملہ اللہ کی مرضی کے خلاف انہوں نے نہیں بنایا۔ ربنا اللہ بنانے کا مطلب ہی یہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے سنو، یہ مرتے وقت ان کی حالت کا بیان ہے، تو جنت میں تو پر پھر رب تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، بطور تسلی کے، بطور بشارت کے، ان کی موت کے وقت اللہ ایک نہیں کئی فرشتے پروٹوکول کے طور پر بھیجتے ہیں، اعزاز کے طور پر بھیجتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، بڑے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کی پاک روح کو لینے کے لیے،
اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی، رب تیرے سے راضی، اے پاک روح تو رب سے راضی، رب تیرے سے راضی، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، انبیاء میں، صلحاء میں، شہداء میں، نیک بندوں میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان میں شامل ہو جا میرے بندوں میں، تو بھی میرا بندہ، وہ بھی میرے بندے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ رب جنت میں داخل کرے اور یہ باہر دنیا میں بھیجیں، یہ باہر دنیا میں بھیجیں، واہ بھائی واہ، تمہارا عقل دماغ، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، یاد رکھیں، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن پڑھو گے یہ کوئی اشکالات پیش نہیں آئیں گے، یہ اشکالات تب پیش آتے ہیں جب ہم قرآن سے دور ہیں۔ پڑھ کے دیکھو قرآن، کوئی نہ دیکھو کہ فلانا بڑا بزرگ تو فلانا پیر تھے، فلانا ایسا تھے، فلانا عالم تھے، مفتی، جس کا قرآن کے اوپر مطالعہ نہیں ہے، یاد رکھو وہ کوئی مفتی قاضی نہیں ہے۔ قرآن اصل کتاب ہے، اصل وہی ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ قرآن کو ہم نے بزیچہ اطفال بنایا ہوا ہے، قرآن پڑھتے نہیں اور عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کے بغیر عقیدہ بنتا ہی نہیں ہے، عقیدہ بنتا ہی قرآن کے ساتھ۔ جو قرآن سے دور رہے گا اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، غلط ہوگا۔ جو قرآن کے وہ اندر آئے گا، قرآن کی جناب علی اطاعت کرے گا اور اس کو سمجھے گا، سمجھائے گا، انشاءاللہ اس کا عقیدہ ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ لا عوج لا، اس قرآن والے عقیدے میں کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، لا عوج لا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت اللہ کے کئی فرشتے آ جاتے ہیں اس کی پاک روح کو لینے کے لیے، اس کی پاک روح کو لینے کے لیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور زبان سے بھی کہتے ہیں میرے اللہ کے بندے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کرو اور کسی قسم کا غم اور پریشان بھی نہ ہو۔ خوف ہوتا ہے آگے کا، حزن ہوتا ہے پیچھے کا۔ جو کچھ دنیا میں اولاد، مال، دولت، عزت، جو کچھ چھوڑ کے آئے ہو نا، اس کی فکر نہ کرو، میں ان کی بھی حفاظت کروں گا تمہاری نیکی کی وجہ سے انشاءاللہ۔ نہ آگے کا تمہیں خوف، نہ پیچھے کا کوئی خطرہ۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں جنت کی بشارت لے لو۔ اب تم مر گئے ہو تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، ہم تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزولا، اور یہاں فرمایا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صحیح عقیدے، صحیح عمل، صحیح قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اب تمہارے لیے پورا ہو رہا ہے۔ کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے اب تمہیں وہ جنت مل رہی ہے، لو عیش کرو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا والی زندگی میں بھی، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست تھے
تو ہم تمہارے دوست تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست. جن کے دوست فرشتے معصوم ہو جائیں ان کو کس چیز کی کمی ہے؟ معصوم فرشتے میرے اور آپ کے دوست ہوں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب تم جنت کی بشارت لے کر یہ بات بھی سمجھو کہ جنت کی اندر جب تم پہنچ گئے تو اس کے بعد جو تم مانگو گے، خواہش کرو گے، چاہو گے، وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم طلب کرو گے، جو تمہاری خواہش ہوتی ہے دل کے اندر، ابھی اٹھی ہے، زبان پر ابھی نہیں آئی، اللہ پاک وہ بھی پوری کر دیں گے. ابھی زبان سے تم نے مانگی نہیں ہے، صرف خواہش پیدا ہوئی ہے دل کے اندر، خیال آیا، میرا رب اس خیال کو بھی پورا کر دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. مانگنے پر بھی دے گا، بن مانگے بھی دے گا. اب دنیا کے اندر بن مانگے بھی کئی چیزیں دیتا ہے اور مانگنے پر بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ سب کو وہی دے رہا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ جنت اور جنت کی نعمتیں یہ میرے رب کی طرف سے ان ایمان والے بندوں کے لیے مہمانی ہے. مہمانی. تنزن، جہنمیوں کے لیے بھی جہنم کو نزل کہا ہے، تنزن، زج کرنے کے لیے. یہ جہنم تمہارے لیے مہمانی ہے. مانتے نہیں تھے ہماری بات، قرآن کی بات، دین کی بات نہیں نہ مانتے تھے. لو پھر جہنم یہ تمہارے لیے مہمانی ہے. اور ایمان والوں کو اعزاز کے طور پہ کہا جائے گا نزلا من غفور رحیم. تمہارے لیے مہمانی ہے جنت اور جنت کی نعمتیں میں رب بخشنے والے رحیم کی طرف سے. نزلا من غفور رحیم. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس حیثیت کا کوئی بندہ مالک ہوتا ہے نا، تو مہمان کی ضیافت اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی کرتا ہے. تو رب تعالیٰ جو کائنات کا مالک خالق ہے وہ ان بندوں کی مہمانی کرے گا تو کیا کچھ نہیں ملے گا بھائی. نزلا من غفور رحیم. رب تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی. دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، حرام. لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ریشم کا لباس، موٹا لباس، پتلا لباس، ہر طرح کا لباس، 70 حلے اور جوڑے بیک وقت وہ پہنیں گے. ہر جوڑے کا رنگ الگ ہی نظر آئے گا. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر والا کپڑا نیچے والے کو بند کر دیتا ہے یا اس کے رنگ کو ختم کر دیتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی حیثیت جتلاتا ہے. مگر میرا رب قادر اور قدیر ہے، اگر 70 جوڑے آپ کو پہنائے جائیں گے تو 70 جوڑوں کا الگ الگ نظارہ ہوگا. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. ایسا نہ کہیں کہ زبانی بات کہہ دی، میں نے حوالہ اب دے دیا ہے، سورہ فاتر ہے. یحلون فیہا من اساور، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں بدصورت لگتے ہیں مرد اگر کنگن پہنے تو ہم تانے کے طور پر کہتے ہیں وہ چوڑیاں پہن لیا نہیں، عورت بن گیا ہے. لیکن جنت میں رب تعالیٰ خود پہنائیں گے تو خوبصورت لگیں گے. رب پہنائے تو خوبصورت کیوں نہ لگے؟ حلال اور حرام کا مالک اس نے جب حلال قرار دیا ہے کنگنوں کو، ریشم کو میرے اور آپ کے لیے جنت میں، دنیا میں نہیں، تو پھر کون رب تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشمی ہوگا، ریشمی. پھر دوسری جگہ فرمایا ریشم بھی من استبرق، موٹا ریشم بھی ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا، ہر طرح کا ہوگا، ہر طرح کا، جس طرح کوئی چاہے گا.
جس طرح رب تعالیٰ چاہیں گے. میری اور آپ کی چاہت محدود ہو سکتی ہے، میرے رب کی چاہت بھی لامحدود. اس کی کوئی کسی صفت کی کوئی حد نہیں. لا یحد ولا یتصور ولا ینتج تعالی عن الجنس والجہاد. اس لیے اللہ پاک فرما رہی ہیں کہ جنتیوں کے لیے ان کے انعامات کی بارش میرا رب ان کے اوپر کر دے گا، اتنی زیادہ، حتیٰ کہ رب تعالیٰ پوچھیں گے کہ آیا کوئی اور نعمت رہ گئی ہے جو میں نے تمہیں نہ دی ہو؟ یہ حدیث میں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے، ان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ان سے ہی پوچھے گا، بتاؤ کہ میں نے دنیا میں قرآن کے ذریعے سے، اپنے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے سے، رسول اللہ کی پیاری زبان سے میں نے تمہیں جو جنت کی نعمتیں بتلائی تھیں اور انہوں نے آپ کو سنوائی تھیں، کیا ان میں سے کوئی نعمت رہ تو نہیں گئی؟ الم تبیض وجوہنا، وہ آگے سے جواب دیں گے، کیا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن منور آفتاب سے بھی زیادہ روشن نہیں کر دیا؟ اور ساری نعمتیں ہمیں دے نہیں دی، ابھی اور نعمت کون سی رہتی ہے؟ ہمارے خیال اور ذہن کے مطابق کوئی نعمت اور باقی نہیں رہتی. اس وقت ان کا دماغ اتنا ہی کام کرے گا. حدیث بیان کر رہا ہوں، ساتھ اس کے ساتھ عقیدے کی بات بھی کر دیتا ہوں کہ یہ جنت والے ہیں، جنت میں پہنچ چکے ہیں، یہ سارے اللہ کے ولی اور بزرگ ہیں، مگر آنے والی بات کا ان کو علم نہیں ہے. جو اللہ آگے فرما رہے ہیں نا، اس بات کا ان کو علم نہیں ہے، انکار کر رہی ہیں، الٹا کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ بات تم یہ نعمت بھی دے دی، یہ نعمت بھی دے دی، یہ نعمت بھی دے دی، اس کے علاوہ کون سی ایسی نعمت ہے؟ ہمارے ذہن میں اور کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو آپ نے وعدہ کیا اور ہمیں ملی نہ ہو. اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں، میری ایک نعمت ابھی باقی ہے، میری ایک نعمت ابھی باقی ہے جو میں نے تم پر ابھی نہیں کی. آپ سنو، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں اپنی رضا اب تم پر اتار دیتا ہوں. یہ پہلے نعمت میں نے اس کا اعلان نہیں کیا، پہلے یہ نعمت نہیں دی، اب یہ نعمت میں تمہیں دینے لگا ہوں جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے. جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہے جتنا کہ اس نعمت کا وزن ہے. اللہ پاک فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، میں نے اپنی رضا تم پر اب اتار دی ہے. فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، میں نے اپنی رضا تم پر اتار دی ہے. ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، ایک حدیث میں دوسری بات آئی ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، سارے انعامات کی بارش ان پر ہو جائے گی. تو اس وقت رب تعالیٰ فرمائیں گے، یہ ایک دوسری حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ ساری نعمتیں تمہیں مل گئیں، کوئی رہتی تو نہیں ہے. تو وہ اس وقت بھی فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ اللہ کوئی نعمت نہیں رہی. فرمایا ہاں، جس قرآن کو پڑھ کر تم جنت میں آئے ہو، جس قرآن پر عمل کر کے تم جنت میں آئے ہو، اب وہ قرآن میں خود جس کو میں نے اتارا ہے دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ مبارک، آپ کے دماغ پر جس قرآن کو میں نے اتارا ہے، اب اس قرآن کو میں اللہ خود پڑھتا ہوں. تم سنو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے قریب آؤ. اللہ کے بندو قرآن پڑھو. یہ قرآن وہ نعمت ہے جو جنت میں جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گی اور اس انداز میں ملے گی کہ میں قرآن خود پڑھتا ہوں، تم سنو. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ پاک قرآن پاک کو خود پڑھیں گے، جیسے اس کی شیان شان ہے، اللہ اس زبان سے نہیں، ان ہاتھوں سے، ان اعضاء سے اللہ پاک ہیں، جیسے بھی اس کی شیان شان ہے، ہمیں اس کی حقیقت کا کوئی علم نہیں، نہ ہمیں اس میں سوچنا چاہیے. سوچ کرنا بھی گناہ اور منع ہے کہ اللہ کس طرح پڑھیں گے. معاذ اللہ، اللہ کی یہ تنزیہ ہے. تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے ہر اس بات سے نفی
جو بندوں کے ساتھ مخلوق کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس سے اللہ کی تنزیہ بیان کرو، پاکی بیان کرو کہ اللہ اس صفت کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو بندوں کی صفت ہوتی ہے، اللہ کی صفت تو اور ہے. تو اللہ پاک قرآن پاک کو پڑھیں گے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پڑھیں گے، آج قاری عبد الباسط صاحب آج سے کچھ زمانہ پہلے رحمہ اللہ پڑھا کرتے تھے، دنیا اکٹھی ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہو جاتا تھا اور سر دھنتے تھے اور یوں یوں. اب میرا اللہ جب پڑھے گا تو کیا عالم ہوگا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے حجازی لہجے کے اندر، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، ہاں جی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. ہم نے اس قرآن کو پڑھنا آپ کی زبان پہ بڑا آسان کر دیا ہے. میرا پیغمبر اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے ہمیں سنایا کر. قُمِ اللَّيْلِ یا ایھا المزمل قم اللیل. آگے ان قرآن الفجر کان مشہودا. جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز کے اندر، انسان تو انسان رہے، جنات جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. مشہود کا معنی یہ ہے کہ جنات اور فرشتے آپ کی قرأت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. کان مشہودا، آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے. ایک جگہ فرما لبدا، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبدا، سورہ جن. کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ایسا انداز ہوتا ہے پیارا، اتنی میٹھی زبان ہوتی ہے، اتنا لب و لہجہ عمدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی، جنات بھی اور انسان بھی آپ کی گفتگو اور آپ کی بات اور آپ کا قرآن سننے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. ہاں جی، تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ قرآن والا بناؤ، صحیح احادیث مبارکہ والا بناؤ، صحابہ والا بناؤ. اگر جنت کی یہ نعمتیں تمہیں چاہیے جن کا تذکرہ تم نے سنا ہے، ابھی تو کچھ بھی میں نے بیان نہیں کیا، صحیح بات ہے، میرا دل و دماغ الحمدللہ بھرا پڑا ہے احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے. اگر ایک ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں تو جناب رات کیا، ہفتے کیا، مہینوں بیت جائیں. تو یہ نعمتیں ہمیں تب حاصل ہوں گی ہم یوں ہی بس تھوڑے اعمال کر کے، معمولی اپنا عقیدہ رکھ کے. تو قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. جنت کے متمنی تو بنتے ہو، مجاہدین کی طرح جہاد نہیں کرتے، موحدین کی طرح اپنا عقیدہ توحید والا نہیں بناتے، نیک اعمال کرنے والوں کی طرح اپنے نیک اعمال نہیں بناتے اور کہتے ہو جنت ہمیں مل جائے. ایسے یوں ہی نہیں ملتی. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر لیا گیا ہے مشقتوں سے، عبادات سے، کہ محنت کرو اس دنیا کے اندر، محنت کرنے کے بعد وہ جنت تمہیں ملے گی عبادت کے انداز میں، عقیدہ صحت کے لحاظ. خفت جنت بالمکارہ، مکارہ مکروہ، ناپسندیدہ چیزوں سے، مشقت والی چیزوں سے جنت کو گھیر لیا گیا ہے کہ پہلے انسان ان کو عبور کرے پھر اس کے بعد جنت میں پہنچے گا. جب یہ مشقتیں ہم جنت کے حاصل کرنے کے لیے، یعنی دین پر عمل کرنے والی، اللہ کی عبادت اور بندگی اور پکار کرنے والی، اگر ہم یہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں گے اس دنیا کے اندر، اس کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بنائیں گے تو جنت میں جانا ہمارا ناممکن ہے. ان اللہ حرمہما علی الکافرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.